دلچسپ قصہ لکھا ہے شیخ التفسیر امام الاولیاء حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کا۔ بڑا اونچا مقام اللہ نے ان کو ولایت و معرفت کا عطا کر رکھا تھا، بڑے صاحب کشف بزرگ تھے، صاحب کرامت بزرگ تھے۔ ان کے پاس ایک خاتون آئی اپنے بچے کو لے کر اور کہا جی حضرت صاحب یہ بچہ گڑ بہت کھاتا ہے، گڑ بہت کھاتا ہے، دانت خراب کر رہا ہے اپنے، ضرور سے زیادہ گڑ کھاتا ہے، روٹی سالن کے بعد گڑ ہی کھاتا رہتا ہے، آپ ذرا اس کو ڈانٹیں تو یہ آئندہ سے گڑ نہ کھائے۔ اب حضرت صاحب نے جب سنا تو بچے کو بلایا، اس کے سر پہ ہاتھ رکھا، فرمایا زیادہ گڑ نہیں کھانا چاہیے بیٹا، زیادہ گڑ نہیں کھانا چاہیے۔ تو وہ ماں کہتی ہے حضرت صاحب اس سے کہاں بات آنے والا ہے، ہم تو اس کو ڈنڈے سوٹے مارتے سنتا نہیں، اب آپ نے کہا جی گڑ نہیں کھانا چاہیے، یہ اس کو کہاں سمجھ میں آئے گی؟ کہ نہیں مائی بس لے جا بس چلے گی۔ ہفتے بعد آ گئی، کہا جی وہ تو بدستور گڑ کھا رہا ہے، میں نے پہلے کہا تھا یہ اس کہنے کا کوئی اثر نہیں ہوگا، کوئی دو چار انہیں لاؤ ہے، کیوں ہمارے ملکوں میں تو مارنے پیٹنے کے لیے مولوی کو استعمال کرتے ہیں نا، قاری صاحب کو بتا دوں گی۔ اماں کہتی ہے حافظ صاحب آ رہے ہیں ڈنڈا لے کے، تو بچہ ڈر جائے حافظ صاحب آ رہے ہیں، کیونکہ وہاں تو مولوی صاحب پھر ڈنڈے سے کام چلاتے ہیں۔ اب کہتے ہیں جی میں تو آپ کا لائی تو آپ نے کچھ بھی نہیں کیا، تو آپ نے کہا نہیں کھانا چاہیے، کہا کھائے؟ تو حضرت اس کے سر پہ ہاتھ رکھا کہ بیٹا خبردار آج کے بعد جو تم نے گڑ کھایا گڑ کو ہاتھ نہیں لگانا، یہ کہا جب میں لے جاؤ، چلے گی۔ ہفتے بعد آئی، کہا جی حضرت صاحب کمال ہو گیا، وہ تو اس کے بعد سے اسے گڑ کو ہاتھ ہی نہیں لگایا۔ کیا آپ نے ایک جملہ کہا اور ہم تو لمبی لمبی تقریریں کر کر کے تھک گئے، یہ کبھی سنتا ہی نہیں ہے، یہ کیا چکر ہے، آپ نے پہلے ایسے کہا اب یہ کہا، وجہ کیا ہے؟ حضرت نے عجیب بات فرمائی، کہا کہ مائی جب تو پہلے لائی تھی تو میں بھی بہت گڑ کھاتا تھا، میں نے سوچا کہ اس کو نصیحت کروں گا تو کیا فائدہ ہوگا، تو میں نے جو اس کو کہا تھا کہ بیٹا زیادہ گڑ نہیں کھانا چاہیے، اصل میں اپنے آپ کو میں نے نصیحت کی تھی، تو میں نے سوچا میں گڑ کم کروں، اب میری بات کا اثر ہوگا نا، تو میں نے پورا ہفتہ گڑ نہیں کھایا، میں نے اس پر عمل کیا، عملی طور پہ جب میں گڑ سے پرہیز کر گیا، اب جو تو بچے کو لائی، اب ظاہر ہے میں اس بات پر عمل کروں، میں گڑ نہیں کھایا، اب میں نے اسے کہا خبردار اگر تم نے گڑ کو ہاتھ لگایا تو چونکہ عمل بھی قول کے مطابق تھا تو اللہ تبارک و تعالی اس کا اثر اس کے دل پہ ڈال دی۔ تو یہ ہوتا ہے کہ قول انسان عمل کے بعد جب کہتا ہے تو اس کا اثر اللہ تبارک و تعالی دل میں ڈال دیتے ہیں۔ وہ الگ بات ہے کہ دعوت تو بن جاتی ہے، آپ عمل نہیں کر رہے ہیں، پھر بھی اگر نیک پیغام لوگوں کو پہنچا رہے ہیں وہ دعوت بن جاتی ہے۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ بد پرہیز عالم کی مثال، یعنی بے عمل عالم کی مثال بد پرہیز حکیم کی ہے، کہ بد پرہیز حکیم جو ہے وہ خود پرہیز نہیں کرتا لیکن دوسروں کو پرہیز کا راستہ بتا کر ان کو شفا دے دیتا، خود پرہیز نہیں کرتا۔ اب ایک ڈاکٹر ہے جو شوگر کا مریض ہے خود، اور شوگر دبا کے کھاتا بھی ہے لیکن لوگوں کی شوگر کا علاج کر دیتا ہے، تو فرمایا کہ یہ جو عالم ہے جو عمل نہیں کر رہا لیکن لوگوں کو نیک راہ بتا رہا ہے، اس سے لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے لیکن خود عمل نہ کر کے نقصان کھا رہا ہے۔ فرمایا اس کی مثال اس شمع کی ہے کہ جو راستے میں جل رہی ہے، اس کی روشنی سے دوسرے تو راستہ پا رہے ہیں لیکن وہ اس آگ کے اندر پگھل کر فنا ہو رہی ہے۔ تو یہ بے عمل عالم جو ہے دوسروں کو نصیحت کر کے دعوت دے کر دعوت کا حق ادا کر رہا ہے، لوگ نیکی پر لگ رہے ہیں لیکن خود نیکی پر نہ لگ کے یہ نقصان کے راستے میں جا رہا ہے۔ تو دعوت تو بن جاتی ہے لیکن اثر اس وقت ہوتا ہے کہ جب انسان اس وقت کہتا ہے جب عمل ہو۔ تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ تم لوگوں کو نیکی کو حکم دیتے ہو، اپنے آپ کو بھلا بیٹھے ہو، اور جب کہ تم کتاب کی تلاوت کرتے ہو، یعنی تورات کے اندر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارتیں دیکھتے ہو، دین اسلام کی حقانیت دیکھتے ہو، صحابہ کے آثار و علامات دیکھتے ہو، اسلام کی سچائی کی تمہیں پوری خبر ہے، اس کے باوجود تم محمد پر ایمان لاتے نہیں ہو صرف دنیاوی مفاد کی وجہ سے، تو افلا تعقلون، کیا تم میں عقل نہیں ہے کہ دنیا فنا ہونے والی ہے اور مرنے کے بعد اللہ کے سامنے تمہیں جواب دینا ہوگا؟